اللہ کسی اللہ والا کا دامن پڑھو لیکن پانی پیو پڑھ کے مرشد پڑھو چن کے اللہ صاحب کو سمجھ رہا فرمائے تھوڑا سا ڈاکٹر عمران ماشاءاللہ اللہ انہوں نے بات نظرہ کو بتا کر رکھے یہ بھی تھوڑا سا شروع میں تھا علامہ اقبال نے فرمایا نا شاید اتر جائے تیرے دل میں کوئی بات اس بات روز اسلام ہوگا تعارف کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عمران حاجز کا نام ہے اور نشتر ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں. مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب میں اسلام آباد پڑھتا تھا اور اسلام آباد کے بازاروں میں پھرتے تھے ہم کیڈٹ کالونی حسن پڑھتے تھے. یہاں پر انگریزوں جیسی گاڑی رکھی ہوئی تھی, فرینچ بیئرڈ کونی رکھی ہوئی تھی, گندے پہنے ہوئے تھے. وہ بھی وقت یاد آتا ہے کہ کہاں اسلام آباد کے بازار اور کہاں یہ منبر رسول اور میری اور آپ کی نسبت میں سوارا ہے میرا طرز حیات. میرے مرشد آپ کا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. ہم تو سگے دنیا تھے اور آپ نے اسلام آباد کے بازاروں سے اٹھا کر ہمیں منبر رسول پر بٹھا دیا. جب میں حاضر ہوا میرے مرشد کے پاس تو آپ نے پوچھا بیٹا خیر سے آئے ہو. انسان کا خود غرض ہے نا, اپنی غرض سے آتا ہے, اپنی غرض سے آتا ہے. کوئی خریدار کوئی طالب حق ملتا ہی نہیں. جو آتا ہے کوئی اپنی دنیا کی غرض لے کر, کوئی بیمار ہے, کوئی کس طرح ہے, کوئی کھرا سودا لینے والا ملتا ہی نہیں. اللہ والے تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی طالب مولا ہو, کوئی طالب حق ہو. تو میں بھی بس مفاد پرست تھا, ایسے ہی حاضر ہوئے کہ ڈاکٹر بننا ہے, دنیا 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 بس. آپ نے فرمایا بیٹا میں تو جسم کا ڈاکٹر نہیں ہوں, میں تو روح کا ڈاکٹر ہوں. اب روح کے ڈاکٹر تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. اب میں نے کہا حضور حاضر ہو گئے ہیں, جو کرنا ہے کر دیں. آپ نے دعا فرمائی کہ بیٹا آپ جسم کے ڈاکٹر بھی بنیں گے, روح کے ڈاکٹر بھی بنیں گے. تو یہ میری زندگی کا آغاز تھا. پیر و مرشد کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی, 2 گھنٹے میں آپ کو یہ عظیم ہستی سمجھ نہیں آ سکتی. 2 باتیں یاد رکھیے کہ یہ عظیم ہستی کو سمجھنے کے لیے اس عقل سے نہیں, دل کی آنکھ چاہیے اور کچھ وقت چاہیے. 2 گھنٹے میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وقت نکالیں, کبھی حضرت کو پیر و مرشد کو وقت دیجیے. کتابیں پڑھی ہیں لیکن اپنا عقل کو اپنا امام نہ بنائیے. جد عشق فریض استاد کیا, سب علم عمل برباد کیا, پر حضرت دل آباد کیا. میرے مرشد تو حضرت دل کو آباد کرنے والے ہیں, حضرت دل کو آباد کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک آپ کا وقت چاہیے اور پھر یہاں سے نہیں, دل کی کھڑکی کھول کر آپ اس ولی کامل کو دیکھیں. پھر دیکھیں زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے. آج اس کے حصے میں میں بھی نشتر میڈیکل کالج میں آج کل پڑھا رہا ہوں, خون کے بارے میں, خون کی کینسرز وغیرہ اس میں پڑھا رہا ہوں. 350 بچوں کی ڈاکٹروں کی کلاس ہوتی ہے MBBS میں. یہ آپ کی شفقتیں ہیں کہ آخری 10 منٹ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو اللہ سے دوستی کرنے کے طریقے بتائے جائیں. آج جتنے واعظ و نصیحت کرنے والے ملتے ہیں وہ اصلاحی بات کرتے ہی نہیں. ہمیں کوئی یہ بتاتا ہی نہیں کہ یار اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے. جو آتا ہے کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو بتائے کہ تہجد میں کرنا کیا ہے, اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا ہے. جو آتا ہے مفاد پرست ہے. جیسے اقبال نے کہا نا کہ سجدوں کی عوض فردوس ملے, یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں, بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. ہم تو اللہ سے بھی مفاد کے لیے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نشتر میں امتحان آتے ہیں, مسجدیں بھر جاتی ہیں, امتحان جاتے ہیں, مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. تو میں ڈاکٹروں سے سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ کے ہاں بھی تم اللہ کی بارگاہ میں بھی تم جنت کے طالب ہو اور تم اپنے اللہ کو مفاد کے لیے جو ہے معاذ اللہ حاضر ہوتے ہو. تو اقبال نے کہا کہ اللہ میں تیرے پاس جو سجدے کرتا ہوں, میرے آنکھوں میں جو آنسو ہے, یہ کسی جنت کی طلب میں نہیں, یہ خالص تیرے لیے ہے. میری نیت خالص ہے اللہ تیرے لیے ہے. یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر جو میرے خون کی رگوں میں اثر آتا ہے, لذت آتی ہے, میں تو اس کا طالب ہوں. عزیزان گرامی, تھوڑا سا وقت چاہیے آپ کا اور کبھی وقت نکالیں, پھر دیکھیں پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوں تو زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے. اللہ میرے مرشد کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کی
ایک وہ بھی وقت تھا کہ خود سے نماز پڑھی نہیں جاتی تھی، سنت کے مطابق چہرہ بنتا نہیں، اور آج تقریباً 20,000 خاندان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بچہ ایک کینیڈا سے آیا ہوا ہے، یاسر سرکار، یہ آپ کا خادم ہے، غلام ہے، یہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ اس نے وہاں پر ایک چرچ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے وہ فار سیل تھی، برائے فروخت تھی، اس نے وہاں پر محنت کی، کوشش کی، 5 کروڑ روپے کی وہ چرچ خرید کے وہاں سے بینچ نکال کے صفیں بچھائی، اور مجھے مہینے پہلے اس نے فون کیا روتے ہوئے، اس نے کہا حضور آج آپ کے غلام کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ اس چرچ میں پہلی نماز جمعہ بھی میں خود پڑھا رہا ہوں اور پہلی اذان بھی میں نے دی ہے۔ بچہ دیکھیے، اس کی عمر دیکھیے، یہ میرے مرشد کی نگاہ کو آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ قلب کی کیفیت، طہارت القلوب، شرح صدر، یہ پڑھیے قرآن سے 132 مقامات پر اللہ نے اس قلب کی بات فرمائی ہے، قلوب کی بات۔ یہ سودا کوئی حاصل کر کے دیکھے، میرے مرشد باطن کو صاف کرتے ہیں۔